إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله تعالى في مقام آخر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منفیت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفیت ایک ہے اس قوم کی اور نقصان بھی ایک. نبی بھی ایک ہے، دین بھی اور ایمان بھی ایک. اللہ بھی، حرم پاک بھی اور قرآن بھی ایک. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہوتے سارے مسلمان بھی ایک. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. یہ سب مٹی کے کھلونے ہیں، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اغیار سے کہہ دو پیش کریں اخلاص و مربت کی دولت. کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اگر خوف خدا ہو دل میں یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں اور قرآن اگر دستور نہیں پھر لعنت ہے اس آزادی پر، یہ ملک کے لشکر کچھ بھی نہیں. میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کے موجودہ حالات پر جو مسلمانوں کے عمومی طور پر پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر ارض مقدس جو فلسطین ہے، اس میں جو مسلمانوں کا حال ہے، جس کے دل میں ردی کے برابر بھی ایمان ہے، اس کا دل اس پر غمگین اور حزین ہے. ہمارا اس ارض مقدس کے ساتھ کیا رشتہ ہے
اور ہم کیوں اس ارض مقدس کے لیے ہمیشہ سے لاکھوں قربانیاں دے کر آئے ہیں، لیکن آج کا مسلمان جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، آج ایک چھوٹے سے خطہ جس کو اسرائیل کہتے ہیں اس سے یہ ارض مقدس واپس بھی نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی ارض مقدس میں ان کی اولاد نے قیام کیا تھا۔ عراق سے ہجرت کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہیں پر ٹھہرے تھے اور ان کی جتنی اولادیں یہیں پہ رہی تھی، اسی ارض مقدس میں۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اسی جگہ پہ ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ قبلہ اول ہے، ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور کتنی مرتبہ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، پھر انہوں نے لے لیا، پھر فتح کیا، انہوں نے لے لیا۔ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کتنے لوگوں نے اس کو حاصل کرنے میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں قبلہ اول ہے، اور آج کے مسلمان کو کیا ہے؟ قبلہ اول چلا جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کل مسجد نبوی چلی جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پرسوں بیت اللہ چلا جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے دلوں میں رتی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، تھوڑا ہی وراثت میں مل گیا ہے کلمہ، وہ پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ مسلمان دھرتی پہ ہو اور دھرتی پہ کسی مسلمان پر یہ کافر ظلم کرے اور کانوں تک جوں تک نہ رینجے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا چاہیے، ایمان کے بالکل زیرو پہ آ چکے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی ساری اولاد یہیں پہ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کے خلاف سازش کی تھی تاکہ وطن سے دور کیا جائے، باپ کی نظروں سے دور کیا جائے، کنویں میں ڈالا، مسافروں نے نکالا، وہ مصر لے گئے۔ بھائی بے وطن بنانا چاہتے تھے اور قافلے والے بجائے سمن بنانا چاہتے تھے، اور اللہ حضرت یوسف کو شاہ زمن بنانا چاہتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا میرے پیغمبر ان سے فرما دیجئے اللہ اپنے کاموں میں اتنا زبردست اور غالب ہے کہ دنیا کی طاقت وہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے، میرے رب کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مارنا چاہتے ہیں بھائی، بے وطن کرنا چاہتے ہیں، اور جو قافلے والے لے گئے وہ تھوڑے سے پیسوں کے بدلے انہوں نے بیچ دیا۔ زلیخا نے تہمت لگائی، جیل میں جانا پڑا، اور رب نے جیلوں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ توت الملک کا فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ملک دے دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی ہے تو رب کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب کرے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جب کسی کام کو روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت کر نہیں سکتی۔ آج مسلمانوں کا رشتہ، وہ تعلق اللہ سے کم ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارا رب بڑا طاقتور ہے، لیکن ہمارے اندر وہ ایمان کی طاقت جو نہیں رہی۔ آج دنیا کفر کہتا ہے بلاؤ اللہ کو، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں، لیکن وہ بلانے والی زبانیں کہاں ہیں؟
وہ پکارنے والے دل کہاں ہیں جن کے دلوں میں یا رب کی محبت ہوتی تھی یا محمد مصطفیٰ کی محبت؟ وہ کہاں ہیں؟ ایسے لوگ تو آئیں پھر وہ 313 بھی ہوں، رب کائنات کی قسم ہے ساری دنیا کفر پر اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے دے گا۔ ناقص العلم والعمل لوگ ہیں ہم، اس وجہ سے آج دنیا کفر ہنستا ہے۔ ہم نے اپنی وراثت کو چھوڑ رکھا ہے، شرک میں مبتلا ہیں، بدعات اور رسومات میں مبتلا ہیں، پھر کہتے ہیں فتح ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر گئے، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا انہیں کیا پتا تھا کہ ایک دن ہم اسی کے سامنے سجدوں میں پڑے ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات میں کیا ہے؟ غالب۔ جو کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک، انہوں نے مارنا چاہا، بے وطن کرنا چاہا، لیکن انہی بھائیوں کو اللہ نے سجدہ کروایا یا نہیں کروایا؟ یوسف علیہ السلام اپنے تخت بادشاہی پہ بیٹھے ہیں، بھائی نیچے کھڑے ہیں، واللہ غالب علی امرہ، اسی کو اللہ نے فرمایا میں غالب ہوں اپنے کاموں میں، اپنی طاقت میں، اپنے غلبے میں، اپنی وحدانیت میں، اپنی جرأت اور طاقت میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی سامنے کھڑے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر بلوایا۔ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا ارض مقدس کے ساتھ رشتہ کیا ہے، یہ کتنی عظیم سرزمین ہے، تھوڑا سا پتہ تو ہو۔ مصر بلوایا، اور حضرت یعقوب کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے مصر کے اندر۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہے، لیکن قرآن اٹھاؤ مصر کے اندر یہ شاد و آباد ہیں، اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، اور آ کر مصر کے اندر آباد ہوئے، اللہ نے عزت دی۔ انہی کو اللہ بار بار کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل والو میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، مصر میں تمہیں ٹھکانہ دیا، حضرت یوسف کو بادشاہت دی، 12 قبیلے وہاں یہ آباد ہوئے، بڑی طاقت تھی، لیکن اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ یہی بنی اسرائیل اپنی نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ گئے، جیسے آج کا مسلمان چھوڑ چکا ہے۔ نبی سمجھاتے رہے کہ اللہ نے تمہیں عزت اور وقار دی ہے، اسلامی تعلیمات کو اپناؤ، بگڑ گئے۔ یہی جو آج ہو رہا ہے، یہی زنا جو آج ہو رہا ہے، یہی گانے بجانے جو آج ہو رہے ہیں، یہی ظلم اور زیادتی جو آج ہو رہی ہے، نبیوں کی نافرمانی جو آج ہو رہی ہے، یہی شرک، یہی بدعات اور رسومات انہی لوگوں میں آئیں جو نبیوں کی اولاد تھی مصر کے اندر۔ اور جب کوئی مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے، اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ نبی سمجھا رہے ہیں کہ اپنی تاریخ کو یاد کرو، تم کون ہو، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ اسی بنی اسرائیل پر مصر میں اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا، اور فرعون آیا، وقت نہیں ہے، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اس نے بنی اسرائیل پر کتنے ظلم کیے، بچوں کو ذبح کیا، علماء نے لکھا 50,000 بچے ذبح کر دیے، عورتوں کو لونڈیاں بنایا، ان کی عزتیں تار ہوتی۔ یہی بنی اسرائیل کے افراد حضرت ابراہیم کی اولاد ہو کر، حضرت یعقوب کی اولاد ہو کر، حضرت اسحاق کی اولاد ہو کر، حضرت یوسف کے بھائی ہو کر، ان کے بچوں کو فرعون نے تڑپا دیا اور ان کی عورتوں کو غلام لونڈیاں بنایا، ان کی عزتیں تار کی، اور عورتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے۔ جرم کیا ہوا تھا؟ جرم یہی ہوا تھا کہ جو نبیوں نے تعلیمات دی تھی ان کو چھوڑ گئے تھے، فرعون کو مسلط کیا، اور غلام بن کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، جیسا کہ آج کی امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، رب کائنات کی قسم ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا ہو۔ عورتیں ہوں پینٹیں پہن کے چلیں، مرد ہوں قبروں کے سامنے جھکے وہ، درباروں سے مانگے منگتے،
اور پہ کہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مسلمان کے کمزور ہیں، اللہ کتنا ہے؟ میں نے کہا اللہ ہے، اللہ جن کے لیے آتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل والے نہیں تڑپے تھے؟ اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کیا ہیں۔ جب مسلمان کرتا تھا تو رب کا عرش ہل جایا کرتا تھا۔ آج فرضی رونا ہے، فرضی باتیں ہیں، فرضی تقریریں ہیں، اندر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے ہمارے یہاں اگر صحیح طرح دیکھا جائے۔ اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کی اولاد تھی، نبیوں کی اولاد پر فرعون مسلط ہے، لیکن وقت نہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ دو کام کرو، ان میں دو کام۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ دو کام کیا ہیں؟ فرمایا دو کام یہ کرنے ہیں، ایک اللہ کی توحید انہیں بتاؤ، ایک غلامی سے نجات دلاؤ۔ سب سے پہلا کام کیا کرو؟ اللہ کی توحید۔ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، فرعون اس لیے مسلط ہے کہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ شرک سے توبہ کریں گے تو رب کہتا ہے میں ان کی مدد کروں گا، جاؤ انہیں توحید سکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہی بنی اسرائیل میں جو مصر میں آباد تھے آ کر محنت کی، اللہ کی توحید سکھائی۔ فرعون کی ساری طاقت مخالف ہے، چند لوگ بات مان رہے ہیں، غلامی کی وجہ سے، قومیت کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی خاطر کبھی اندر سے کبھی اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں۔ مارنے کی کوشش کی گئی، رب نے بچا کے دکھایا، مارنے کی کوشش کی گئی، ہجرت کر کے گئے، 10 سال کے بعد پھر واپس آئے، بنی اسرائیل پر محنت کر رہے ہیں، ادھر لاکھوں کی تعداد ہے اور کروڑوں کے قریب ہیں وہ، ادھر صرف 5 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب ایمان لائے تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ان کو لے جاؤ، اب یہ اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، یہ تھوڑے سے بھی ہیں، ان کو لے جاؤ، اگر دنیا کفر پر اللہ انہیں فتح نہ دے تو مجھے بھی اپنا رب نہ کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیاری کرو، یہی بنی اسرائیل تیاری کر کے حضرت موسیٰ، یہ حضرت یوسف کی اولاد بھائی، حضرت یعقوب کی اولاد حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پیچھے فرعون کو پتہ چلا کہ وہ تو چلے گئے، فوجیں لے کے آیا، ادھر دریا کے اوپر پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریا کی موج۔ ایمان میں جو کمزور تھے کہنے لگے موسیٰ ہون تے مروا ہی چھوڑے، یہ نہیں دیکھا کہ نبی ساتھ ہے، کہتے اب تو مارے گئے۔ کیوں مارے گئے؟ پیچھے فوج ہے، آگے موج ہے، کیا کریں؟ میرے بھائیو اللہ بڑا طاقتور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہونی نہ کیا جواب دے ماں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ ان سے کہو ڈرو نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ان اللہ معیہ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے، ہم اس جملے کی طاقت نہیں سمجھے۔ اللہ نے بتایا کہ میرے موسیٰ ان سے کہہ دیں اللہ میرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اگر فرعون جیسی طاقت میں پیچھے لگی ہو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے دنیا کی طاقت مل کر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے کہا اللہ تو آپ کے ساتھ ہے، کیا کریں؟ اللہ نے کہا کہ چلو ڈنڈا تو مارو دریا کے اوپر۔ اللہ تو قربانی دیتا ہے نا، یہ کرتے کیا ہیں؟ راستے خود رب بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں آج وہ ایمان نہیں رہا، وہ تعلق اللہ کے ساتھ رہا نہیں ہے، ورنہ اللہ ہمارا بڑا طاقتور ہے۔ پیچھے فوج چڑھ چکی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا، قرآن کہتا ہے 12 راستے رب تعالیٰ نے بنا دیے تھے یا نہیں بنا دیے تھے؟ دریا کو روکا، راستے بن گئے، گزرو۔ وہ گزر گئے، پیچھے فرعون جو آیا اس نے کہا بھئی موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بن گئے، اللہ بڑا طاقتور ہے۔ وہ جو وزیر تھے مشیر، انہوں نے کہا یہ وہ راستے انہاں واسطے نہیں، یہ راستے تیرے واسطے بنے، ہاں مشیر بھی اچھے ہونے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا پھر آگے چلو۔ آخری بندہ اس کنارے پہ اور پیچھے والا بندہ اس جگہ پہ پہنچا۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا دوبارہ چلو۔ حضرت موسیٰ کے سامنے اس بنی اسرائیل والے جو چند مسلمان ہوئے تھے ان کے سامنے پورے فرعون کے لشکر کو رب تعالیٰ نے غرق کر کے دکھا دیا۔ تجھے مجھے سبق دے دیا، نبیوں کی اولاد بگڑتی ہے تو فرعون مسلط ہو جاتے ہیں، جب وہ سیدھے راستے پہ آتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن کسے کہانیوں کی کتاب ہے یا بدلنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ بدلنے کے لیے دیا ہے۔
اپنے عقائد کو درست کرو قرآن اور سنت کے مطابق. باہر گئے اللہ ہن کوئی چیز تے ہوئے نا جن تے عمل کروں. پھر بچڑے کی پوجا انہوں نے کی، اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیے. پھر کہنے لگے دھوپ لگتی ہے، اللہ نے بادل اوپر بھیج دیے. کہنے لگتے تھے بھوک لگتی ہے، اللہ نے آسمانوں سے من سلوا اتار دیا. کہتے ہیں پیاس لگی ہے، پانی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہ پتھر پڑا ہے، آسا مارنا تیرا کام ہے، اس پتھر سے 12 چشمے جاری کرنا رب رحمان کا کام. لوگوں اللہ بڑا طاقتور ہے، کوئی پانی نہیں، صرف ایک پتھر پڑا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، رب تعالیٰ نے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے. فرمایا ہر بندے کا چشمہ ہی اپنا ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے. پانی کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ من و سلوا کیا گیا نہیں کیا؟ جب بادل دھوپ لگتی تھی بادل سایہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل والو وہ نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی تھی. لیکن جڑے دل بیمار ہو ملنا تے جتنی بھی اللہ دی مدد آوے دل اوے ٹیڑھے رہا. بہرحال وقت نہیں. پھر یہ مصر سے وہاں چلے، یہی پھر ارض مقدس. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہم کیوں اس کے لیے تڑپ رہے ہیں اور مسلمانوں نے اتنی قربانیاں اس کے لیے کیوں دی ہیں. یہی ارض مقدس تھا. جب اللہ نے اتنی مدد کی، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی. اسی ارض مقدس پہ قوم عمالقہ وہ قابض ہو چکی تھی. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم کو لے جاؤ اور اس قوم عمالقہ سے لڑو. اگرچہ ان کے قد زیادہ ہیں، ان کے پاس مال زیادہ ہے، وہ جابر اور ظالم قوم مشہور ہے، لیکن اللہ تمہارے نال وعدہ پیا کریں دے جانا ان کا کام ہے، فتح دینا رب رحمان کا کام ہے. رب نے کہا میرا وعدہ ہے میں فتح دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، تم لڑو گے نہیں، بس داخل ہو جانا، اللہ ان پہ روب ڈالے گا، فتح ہو جائے گی. قوم کہنے لگی اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. کہنے لگے موسیٰ وہ بڑی جابر قوم ہے، بڑی طاقت والی قوم ہے، اسا کمزور لوگ ہیں، اسا انہاں نال کیویں لڑ سکتے ہیں؟ اگر لڑائی کرنی ہے وا تو تیرا رب مان کے لڑو، اسا ہی تھیں بیٹھے ہیں تے اسا نہیں ویندے. رب نے کہا فتح تمہیں دوں گا، میرا وعدہ ہے. لیکن رب کے وعدے پر یقین نہیں آیا. کہنے لگے آپ جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے. رب کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں فتح تمہیں دوں گا. کہنے لگے منو سلوا کھایا ہے، رب کی مدد آنکھوں سے دیکھی ہے، پھر بھی رب کی طاقت پہ یقین نہیں. تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے پھر ہمیں بلانا، ہم آ جائیں گے. اللہ نے کہا کیسی ذلیل قوم ہے، کیسے نامراد قوم ہے، کیسے بے ایمان لوگ ہیں کہ اللہ کی اتنی مدد کو دیکھ کر رب کی بات پہ یقین نہیں کر رہے. رب نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ قوم عمالقہ بھی وہیں تھی، حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ بھی وہیں فوت ہو گئے. پھر ذلیل و خوار گھومتے رہے اسی جگہ پہ. پھر آپس میں کہنے لگے کہ یار ہم نے بڑی غلطی کی ہے، اگر ہم چلے جاتے، اللہ نے کہا فتح ہوگی، فتح ہو جاتی، ہم شہر میں پہنچ جاتے، وہاں سہولیات ہیں، یہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. آؤ اللہ سے توبہ کریں. پھر رب کے سامنے پھر گر گڑا رہے ہیں. ان کی توبہ پر اللہ نے حضرت یوشع بن نون کو نبی بنا دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے برگزیدہ ساتھی تھے. ان کو نبوت دی، نبوت مل گئی. قوم کو لے کر پھر چل پڑے قوم عمالقہ کے خلاف لڑنے کے لیے. یہی فلسطین میں ارض مقدس میں یہی چند لوگ پھر توبہ کر کے گئے. اور قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا، جب انہوں نے قدم رکھا اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روک ڈالا کہ وہ قوم عمالقہ اس ارض مقدس کو چھوڑ کر فرار ہو گئی. اللہ نے پھر یہی ارض مقدس مسلمانوں کے سپرد کر دی. جاؤ تو صحیح، اور کفر کے مقابلے میں کھڑے تو ہو جاؤ، وہ دل تو بناؤ، وہ زبان تو بلاؤ جو اللہ کو پکارنے کے قابل ہو. پیٹ حرام کھا کھا کے، زبان جھوٹ بول بول کے، آنکھیں بد نظری کر کر کے، اور کالے سیاہ ہو چکے ہو، پھر ہم کہیں اللہ ہماری مدد کو اتر. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے، مجھے چاہیے محمد کے صحابہ کی طرح لوگ.
آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے، مدد بھی کر رہا ہے، کرتا ہے، لیکن ہم تو ویسے بن جائیں یار۔ قوم عمار کا پھر یہ بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو گئے، اسی ارض مقدس پہ 12 قبیلے تھے، جگہ تقسیم کی، یہ بڑا علاقہ تھا، جگہ تقسیم ہو گئی، ایک قبیلہ فلاں جگہ پہ، ایک قبیلہ فلاں جگہ پہ، آپس میں بیٹھ کے معاہدہ کیا کہ اب ہم 12 قبیلے، یہ بنی اسرائیل کے اس سرزمین پہ آیا ہے، یہ ارض مقدس ہے اور تمام انبیاء کا قبلہ ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد متحد ہو کر رہیں گے، اگر کوئی کافر ارض مقدس پہ حملہ کرے گا تو ہم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ الگ الگ جگہ پہ بیٹھے، یہ عراق اسی میں تھا، ایران اسی میں تھا، اردن اسی میں تھا، لیبیا اسی میں تھا، شام اسی میں تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اتحاد کی دعوت دی ہے، اتفاق کی دعوت دی ہے، ایک ہونے کی دعوت دی ہے، لیکن کافروں کا ایجنڈا یہ ہے کہ ان کو لڑاتے رہو اور ان پر حکومت کرتے رہو۔ 12 قبیلے الگ الگ ٹھہرے، وقت گزرتا گیا، دنیا کفر ان سے ڈرتا رہا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک قبیلہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، دوسرا تیسرے سے لڑ رہا ہے، آپس میں لڑائیاں شروع کر دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عراق، ایران، یمن، شام، کویت، یہ اردن، یہ لیبیا، یہ عرب سعودیہ، یہ ابو ظہبی، یہ شارجہ، یہ دبئی، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں یہ مسلمانوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہیں یا کافروں کی سازش سے بنی ہیں؟ مجھے بات، ان کا کام یہی تھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب کویت پہ حملہ ہو تو ساتھ والا کہتا ہے یہ تو اس پہ ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا ہے، ویسے میری کویت سے دشمنی ہے۔ عراق بڑی طاقتور قوم تھی اور غیرت مند حکمران تھا، لیکن ان کافروں نے سازش کے ذریعے اس عراق پہ کیا حشر کیا؟ عراق کا حشر ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ تو عراق والوں کے ساتھ عزیر میں کیا ہوا؟ افغانستان پہ اسلامی حکومت کیا ہوئی، لیکن اس نے جب افغانستان پہ حملہ کیا، اڈے ہم نے دیے، ہم نے کہا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کیا ہے؟ یمن کو سعودیہ سے ٹکروا دیا اور وہاں پہ ان کو اتنا مصروف کیا کہ لاکھوں کروڑوں کی دولت مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ ہو رہی ہے، اور اب افغانستان اور پاکستان کو پھر لڑانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور اتنا برگلایا جا رہا ہے تاکہ افغانستان اور پاکستان آپس میں لڑیں اور کمزور ہو جائیں۔ ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے یہ لڑا رہے ہیں، لیکن تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک رہنا، اگر الگ الگ ہو گئے تو تمہیں کافر ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ ہم نے اپنے نبی کی اس بات کو چھوڑ کر ملکوں میں تقسیم ہوئے، ہم چھوٹی چھوٹی یونٹوں میں تقسیم ہوئے، ہم نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیے۔ یمن پہ حملہ ہو، سعودیہ کہتا ہے مجھے کیا، سعودیہ پہ حملہ ہو، یمن والا کہتا ہے کیا، عراق ٹکڑے ہو، میں کہتا ہوں مجھے کیا۔ آج فلسطین پہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو انہی کا کام ہے، ان کو کس نے کہا کہ قدم بڑھائیں، یہ ان کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مصر مسلمانوں کا ملک ہے، قریب کا بارڈر ہے، اگر ان کا کوئی زخمی آتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود وہ زخمی کے لیے بارڈر نہیں کھولتے، کہتے ہیں کہ میرا کیا کام ہے میں بارڈر کھولوں۔ تو مجھے بتائیں، یہ جب حشر مسلمانوں کا ہوگا تو اللہ کی مدد کہاں آئے گی؟ ایک ہونا ہمارا کام ہے، مدد کرنا رب رحمان کا۔ ان کو لڑاتے رہو، حکومت کرتے رہو۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا، کروڑوں مسلمان وہاں ہیں، کروڑوں مسلمان یہاں ہیں، اور پھر پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ آج مشرقی پاکستان بنگلہ دیش والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن وہاں اردو بولنے پہ پابندی ہے، اگر کوئی اردو بولے تو بات نہیں سنتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کی زبان ہے، ہمیں پاکستانیوں کی زبان بھی پسند نہیں، کیوں؟ وہ کافر ہیں۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے اتنی نفرت ہے، وہ ہم سے اتنا نفرت کرتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے ان کا آپس میں حال دیکھ لیں، یہ مسجد سامنے ہے، یہ یہاں مسجد ہے، ان سے پوچھو یہ مسلمان ہیں؟
وہ کہتے ہیں یہودیوں نے ہاتھ ملا دے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ملا. سازش کر دی گئی، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تاکہ جس کو ماریں آسانی سے ماریں اور دوسرا اتنی نفرت کرے وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہ ہو. آج کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. جتنی طاقت لگا دو، جتنا اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ایک ہیں، حنفی شافی نہیں بن سکتا، شافی حنفی نہیں بن سکتا. ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. پھر سہروردی، قادری، چشتی، روپڑی، پتہ نہیں کیا کیا. قادری سے پوچھو وہ کہتا ہے ان کا سلسلہ ٹھیک نہیں، میرا سلسلہ ٹھیک. پھر یہ دیوبندی، یہ بریلوی، پھر بریلیوں میں 4 طبقے. یہ قادری صاحب کا ہے، یہ منہاج القرآن طاہر قادری صاحب کا ہے، یہ جناب لبیک یا رسول اللہ خادم رضوی صاحب کی ہے، ایک اسد سعید کی جماعت ہے. یہ چاروں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. پھر دیوبندیوں میں ٹکڑے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے. دیوبندی ہیں ایک مرتبہ فکر کے ہیں، حیاتی کہتے ہیں مماتی مشرک ہیں، مماتی کہتے ہیں حیاتی مشرک ہیں. پھر جو حیاتی ہیں ان میں ٹکڑے، تبلیغی جماعت کو ٹکڑے، سپاہ صحابہ کی جماعت کو ٹکڑے. یہ کس کی سازش ہے بولو؟ ہم اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو جاؤ، قرآن و سنت کو سینے سے لگاؤ، ایک ہو جاؤ. جب ہم ایک ہوں گے تو دنیا کافر ہم سے لرزہ پر اندام ہوگا. اگر اس طرح رہے تو ہم بھی ختم ہوں گے. ایک مرے گا، دوسرا کہتا ہے وہ مر رہا ہے مجھے اس سے کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ مر رہا ہے اس سے کیا. میں ایمانداری سے بتاؤ، آج جب اسرائیل وہ فلسطین پہ بمباری کرتا ہے، کیا وہ لکھ کے بھیجتا ہے کہ یہ سلفیوں کے بعد تم نے لگنا ہے، فلاں پر نہیں لگنا، دیوبندیوں پہ لگنا ہے، بریلیوں پہ نہیں لگنا؟ وہ یہی کہتا ہے. یہ سلفی ہے اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے، یہ دیوبندی ہے نبی کا امتی کہتا ہے، بریلوی ہے نبی کا امتی کہتا ہے. وہ ڈالتا ہے اس پر بمباری، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کس طبقے کے ہے. یہ طبقہ تو نے اور میں نے بنا رکھا ہے. کافروں کے سامنے ہم سب مسلمان ہیں، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں. اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں چھوڑو ہر چیز کو، آؤ نبی کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو سینے سے لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ سازش کی کہ ان کو لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک بھائی کی مسجد یہ ہے، ایک بھائی کی مسجد، ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کا نام لو. یہ کس کی سازش ہے؟ انہی کی سازش ہے. وعدت کا صرف ایک نقطہ ہے، وعدت کا وہ اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. یہ ایک وعدت کا نقطہ ہے. اس کے علاوہ قیامت تک کبھی کوئی بھی جمع نہیں ہو سکتا. یہ جمع وعدت کا پیغام قرآن و سنت ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں آؤ نبی کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ 12 خاندان آپس میں لڑے تو عیسائیوں نے دیکھا کہ ان کی طاقت اب کمزور ہے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ حملہ کیا اور ارض مقدس پہ قبضہ کر دیا. پھر ارض مقدس پہ قبضہ ہونے کے بعد جو آج ہو رہا ہے اس وقت بھی یہی ہوا. بچوں کو مارا گیا، عورتوں کی عزتیں لوٹیں گے، کوئی پرسان حال نہیں. اللہ نے کہا کوئی تمہاری مدد نہیں کرتے کیونکہ تم نے اسلامی آسمانی تعلیمات کو چھوڑا ہے، مرتے ہو، تمہاری کوئی مدد نہیں. پھر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم بکھر گئے، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، آؤ توبہ کریں. جب توبہ کی تو وقت نہیں ہے، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیج دیا. کہو سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام آئے، پھر ان بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ کل بنے 313. کتنے بنے؟ 313. 313 ایمان والے حضرت داؤد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے. حضرت داؤد نے انبیاء کے واقعات سنائے، ان کو بتایا تم ہو کون، ان کو بتایا تمہارا مقام کتنا بڑا تھا، نبیوں کی اولاد ہو کر تم ذلیل ہو رہے ہو. حضرت داؤد کے جھنڈے کے نیچے 313 جمع ہوئے اور اس وقت ارض مقدس پہ قبضہ کرنے والے یہودی لاکھوں کی تعداد میں تھے اور مقابلے میں حضرت داؤد کے ساتھ کتنے تھے بولو؟ 313. آج تم کہتے ہو طاقت نہیں ہے، آج تم کہتے ہو ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ان کے پاس پاور ہے. داؤد کے ساتھ کتنے تھے بولو؟ 300. اور مقابلے میں کتنے تھے؟ اور طاقت تو اس وقت نہیں تھی
آج تم کہتے ہو طاقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں دنیاوی طاقت بڑی ہے، ہاں واقعی طاقت نہیں ہے، وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ دنیا کفر اپنی جرأت اور طاقت اور وہ ساز و سامان سے لڑتا ہے، مسلمان اللہ کی قسم ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے۔ وہ وقت تمہیں یاد نہیں رہا، تم نے اپنے اسلاف کی کہانیوں کو بھلا دیا ہے۔ وہ خالد بن ولید نہیں تھا جب 60,000 کا لشکر مقابلے میں تھا اور پوچھا امیر المومنین حضرت عمر نے کہ خالد تجھے کتنا لشکر دوں، 60,000 کا مقابلہ ہے۔ خالد نے کہا میں نے 60 بندے دے دے، آپ کو سبحان اللہ، مجھے چننے تو 60 آدمی۔ کہا کہ 60,000 کا لشکر ہے اور 60 آدمی، تو خالد ابن ولید نے کہا مجھے اس رب پہ بھروسہ ہے، ہمارا ایک آدمی 1000 آدمیوں پہ غالب ہے۔ 60 آدمی، طاقت اس وقت بھی ظاہری طور پہ نہیں تھی لیکن ایمان کی طاقت بڑی تھی۔ ایمان کی طاقت کیا تھی بولو؟ ایران سپر طاقت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص لشکر لے کے گئے، لشکر تھوڑا سا ہے، اور سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ جن کو میرے نبی ماموں کہا کرتے تھے، ساری دنیا کے ماموں نبی کے ماموں کی جوتیوں پر قربان ہو جائیں۔ جب لشکر لے کر گئے اور غزوہ موتا میں دیکھو 3 کمانڈر مسلمانوں کے، عبداللہ بن رواح، حضرت جعفر طیار، اور 3 کمانڈر مسلمانوں کے شہید ہو گئے۔ خالد ابن ولید آگے بڑھے، مسلمانوں کا جھنڈا اٹھا کر کافروں سے اتنا لڑے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھوں سے 8 تلواریں اس دن ٹوٹ گئی تھی، اور لڑتے لڑتے دریائے دجلہ کے کنارے تک پہنچے اور دنیا کفر کے چھکے چھڑا دیے۔ اس وقت بھی تھوڑے تھے لیکن ایمان مضبوط تھا۔ کیا تھا بولو؟ جب سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کیا، دجلہ کے کنارے پہ پہنچے، لڑتے لڑتے گھوڑوں پہ سوار تھے، ایرانی فوج دریا کے دوسرے کنارے پہ کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا تھوڑے سے ہیں، ایران کا جو کمانڈر تھا اس نے سعد بن ابی وقاص کو للکار کے کہا ہم آئیں گے تم آتے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، تم ٹھہرو، تھوڑی دیر میں ایران کے پرچھے اڑا کر اگر محمد کے دین کے جھنڈے نہ گانے تو محمد کے صحابہ نہ کہنا۔ اس نے کیوں کہا؟ اس نے اس وجہ سے کہا کہ گھوڑوں پہ ہیں، ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں اور بحری جہاز نہیں ہے، یہ کیسے دریا کو عبور کریں گے؟ اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہم آئیں یا تم آتے ہو، تو ان کے پاس تو کشتیاں نہیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر پیچھے فوج کو دیکھا، کہنے لگے میرے نبی کے صحابہ آگے دریا ہے، ہمارے پاس کشتیاں نہیں اور سامنے کافروں کی فوج ہے، بتاؤ کیا کریں؟ تو ایک صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تو ہمیں پانی کی بوندوں سے ڈراتا ہے۔ یہ دریا دجلہ کیا ہے؟ پانی کی بوند۔ صحابہ کے آگے کیا ہے بولو؟ تو ہمیں پانی کی بوندوں سے ڈراتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس صحابی نے کہا بسم اللہ پڑھ کے دریائے دجلہ میں گھوڑا ڈالو۔ ہائے ہے چشمے فلک نے دیکھا، ایرانیوں نے دیکھا، سعد بن ابی وقاص کمانڈر نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دریائے دجلہ میں گھوڑا ڈالا اور لگایا۔ رب کائنات کی قسم ہے گھوڑا دریا کے پانی پہ ایسے چل رہا تھا جیسے سڑک پہ چلتا ہے۔ اللہ نے پانی کو میرے نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے تابع کر دیا۔ جب گھوڑے دریاؤں پہ دوڑ رہے تھے نا، اس وقت ایرانی فوج نے دیکھ کر کہا یہ کوئی انسان نہیں لگتے، جن لگتے ہیں، جو گھوڑوں کو دریاؤں کو کراس کر کے آ رہے ہیں، یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑتے۔ اور جا کر جنگ کی، کچھ بھاگ گئے، کچھ گرفتار ہوئے، تھوڑی دیر میں ایران کو فتح کر کے محمد کے دین کے جھنڈے گاڑے۔ آج تم کہتے ہو تھوڑے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 2 ارب کے قریب، لیکن فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وراثت میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کا تصرف ہے عقابوں کے نشے من میں۔ ہائے یہ شعر دیکھو، ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، وراثت میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد۔ آج کے مسلمان کو کہا تجھے وراثت میں ملا ہے قرآن، تجھے وراثت میں ملا ہے کلمہ، تجھے وراثت میں ملا ہے نبی کا فرمان، تجھے وراثت میں ملا ہے دین اسلام،
اور تیرا کچھ لگتا نہیں ہے، تجھے وراثت میں مل گیا، تجھے قدر نہیں ہے۔ آج زاغوں کے تصور میں ہے عقابوں کا نشیمن، کہ اس کا مطلب یہ ہے پہلے مسلمان وہ جرأت مند تھے، تیری جرأت ختم ہو گئی، وہ غیرت مند تھے، تیری غیرت ختم ہو گئی، وہ ایماندار تھے، تیرا ایمان نکل گیا، وہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، تو کافروں کے بوٹ چاہتا ہے، وہ معاہد تھے، تو مشرک ہے، وہ محمد کے غلام تھے، تو بدعت اور رسومات کا رسیہ ہے، وہ نمازی حاجی تھے، تو بے ایمان بے نمازی ہے، وہ سچ بولنے والے تھے، تو جھوٹ بولنے والا ہے، وہ مجاہد تھے، تو مجاہد قبروں کا بن گیا ہے، وہ تلوار اٹھانے والے تھے، تو اپنی بہنوں کو نچانے والا ہے۔ زاغوں کے تصور میں ہے عقابوں کا نقش من۔ تو ڈاکٹر اقبال کہہ گیا ہے اگر تو بھی میرے پیغمبر کے صحابہ کی طرح اگر عقاب بنے گا تو اللہ تو تھوڑا بھی ہے تب بھی تجھے فتح عطا کر دے گا۔ آج تو کہے کہ مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ تقریباً 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، اور بغیر تو تم اپنے لیٹرین سونے کے بنوا سکتے ہو، تم اپنی گاڑیاں سونے کی بنوا سکتے ہو، تم جس جہاز پہ چڑھتے ہو کہتے ہو کہ سیڑھیاں بھی سونے کی لگاؤ، جس برتن میں تم کھانے کھاتے ہو تم کہتے ہو وہ بھی سونے کی لاؤ، اور پوری دنیا سے تم عورتیں منگوا کر ان کو نچا سکتے ہو اور سونے کے بستروں پہ سو سکتے ہو۔ آج کوئی مسلمان طور پہ تمہاری غیرت نہیں جاتی تو قیامت کے دن اللہ کے لیے تم مجرم بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ایٹمی پاور بھی ہو پھر بھی کہیں وسائل نہیں ہے تو پھر یوں سمجھو کہ ایمان کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ آج مسلمان تڑپ رہے ہیں اور کسی مسلمان ملک کو حکمران کو یہ غیرت نہیں آ رہی کہ اٹھ کر آواز تو لگا دے، اور بات کرتے ہو کہ فتح نہیں ہو رہی۔ کون سے ایسے وسائل ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو نہیں دیے؟ سونے کے برتنوں میں کھانے کھانے والے تم صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کرو گے؟ حضرت عمر کے دور تک پھر فتح نہیں ہوا، حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا۔ اور حضرت عمر نے کیسے فتح کیا؟ جب انہوں نے کہا کہ تمہارا امیر آئے میں ان کے ہاتھ میں چابیاں دوں گا، جب وہاں پہنچے تو 17 بدن پہ کپڑے کے پر ٹاکیاں لگی ہوئی اور خود پیدل چل رہے ہیں، غلام سوار ہیں، کندھے پہ مہار۔ غلام نے کہا جناب وہ سامنے کھڑے ہیں، آپ سوار ہو جائیں تاکہ تھوڑا دبدبہ تو رہے۔ کہنے لگے آج میں سوار ہو گیا تو کل قیامت کے دن نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ پیدل ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا اور 17 پیون کپڑوں کو لگے ہوئے امیر المومنین جا رہا ہے، آگے یہودی عیسائی کھڑے ہیں۔ رب کائنات کی قسم ہے وہ ادھر محمد کے غلام حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، ادھر اپنی کتابوں کو دیکھتے ہیں، ادھر نبی کے یار کو دیکھتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ کہنے لگے چابیاں اٹھا کر اگر عمر کے قدموں میں نہ ڈالے تو قیامت کی صبح تک عیسائیوں کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ چابیاں اٹھا کر حضرت عمر کے قدموں میں ڈالی۔ پھر صحابہ کے دور میں ہمارے پاس رہا، پھر آئے ہمارے جیسے لوگ، پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، پھر اللہ نے کھڑا کیا صلاح الدین ایوبی کو۔ ہو سبحان اللہ، کیا تھا؟ فوج تھی، صلاح الدین ایوبی کے پاس ایٹمی پاور تھی، اس وقت پوری دنیا کافر اکٹھے تھے، لیکن مرد مجاہد کھڑا ہوا، اسلامی لشکر تیار کیا۔ وقت کا بادشاہ ہے لیکن رب کائنات کی قسم ہے رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں بنا، اور جب حملہ کیا وقت نہیں ہے، اور ان چند لوگوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے پھر بیت المقدس مسلمانوں کے سپورٹ کرا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب یہ فتح ہوا، وہاں صلاح الدین ایوبی نے جب اذان دی سجدے میں گر کے کہنے لگا اللہ میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں، میرے ساتھ یہ فوج نہیں ہے، فتح تو نے دی ہے، میں نے اذان دے کر تیرے اور تیرے نبی کا نام بلند کر دیا، مجھ سے یہی کچھ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں 16 مرتبہ دنیا کفر اکٹھے ہوئے، صلاح الدین ایوبی کے دور میں بیت المقدس پہ حملہ کیا، ساری دنیا کے کافر تھے، صلاح الدین ایوبی مقابلے پہ کھڑا ہوا، پھر وہ پسپا ہوئے، پھر حملہ کیا، پھر وہ پسپا ہوئے، 16 مرتبہ پوری دنیا کا کافر اکٹھے ہو کے آیا، لیکن 16 مرتبہ صلاح الدین ایوبی نے ان کے منہ پھیر دیے اور دنیا کے کسی کافر کو جرأت نہیں ہوئی بیت المقدس کو فتح کرنے کی۔
یہ بادشاہ ہے۔ اور جب فوت ہوا، صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، وہی بیت المقدس میں فوت ہوا۔ جب فوت ہونے لگا تو کہا کہ میری جو سامان ہے وراثت دیکھو میرے پاس کیا کیا ہے۔ گئے تو گھوڑا تھا، 2-3 تلواریں تھیں، زرہ تھے اور تیر تھے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے اگر کوئی مسلمان میرے کفن کا انتظام کر دے، میری قبر کا انتظام کر دے، تو قیامت کے دن اللہ اس سے اجر عطا کرے گا۔ بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، کفن اور قبر کے پیسے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اس انداز میں جب گئے تو اللہ نے فتح دی۔ آج تمہاری لیٹرین سونے کی اور کہو اللہ فتح دے دے، تو ایمان کی غیرت ہمارے اندر ختم ہو گئی، ایمان کی طاقت ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں 2 کام تو کرو آپ، کوئی کرے نہ کرے تم نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ دعا بڑی طاقتور چیز ہے، کیا ہے بولو۔ اور دوسرا کام یہ بھی کر لو کہ جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں کم سے کم ہم غیرت کھاتے ہوئے ان کا بائیکاٹ کریں۔ ہماری کسی سے دشمنی ہو ہم اس کی دکان پہ نہیں چڑھتے، اور جو اتنے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کی چیزیں بھی لیتے ہو، پھر کہتے ہو وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اتنی غیرت کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے بولو۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے، یہ ہمارے پیسوں سے مسلمان اور اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ان کی جتنی مصنوعات ہیں آج سے اس کا بائیکاٹ کر کے اسلامی غیرت کا ثبوت دیں، اور اللہ سے توبہ ضرور کریں کہ یا اللہ ہمیں اسلام ملا تھا، شان ملی تھی، ہم نے اپنی ایمان کی کمزوری پر ہم نے اسلام کو اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ نہیں رکھا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمارے اس گناہ کو معاف کرتے ہوئے ہمیں اس راستے پر چلا دے تجھے پسند ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ